السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا یہ ہمارا 29واں درس ہے اور کتاب کا ہمارا یہ 31واں باب جاری ہے جو ترک دنیا اور مذمت دنیا کے تعلق سے ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی باتیں اس سے پہلے والے درس میں بیان ہوئی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے آگے کی باتیں ہم شامل کریں گے۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخت بارش میں گر گئے۔ آپ کو پناہ تلاش کرتے ہوئے ایک خیمہ نظر آیا۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا اس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ واپس لوٹے تو پہاڑ کا ایک غار نظر آیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک شیر کھڑا تھا۔ آپ نے اس پر ہاتھ رکھا اور عرض کی، اے رب ذوالجلال، تو نے ہر چیز کا ٹھکانہ بنایا ہے مگر میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا، تیرا ٹھکانہ میری رحمت ہے۔ میں قیامت کے دن اپنے دست قدرت سے پیدا کردہ 100 حوروں سے تیرا عقد کروں گا اور تیری دعوت ولیمہ 4000 سال تک جاری رہے گی۔ ہر سال کے دن دنیا کی زندگی کے برابر ہوں گے اور ندا کرنے والا میرے فرمان سے ندا کرے گا، اے دنیا سے کنارہ کشی کرنے والوں آؤ، اور زاہد اعظم یعنی دنیا سے سب سے بڑے بے رغبتی رکھنے والے، سب سے زیادہ زہد رکھنے والے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شادی دیکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ طالب دنیا کے لیے ہلاکت ہو، وہ دنیا کو کیسے چھوڑ کر مرے گا جس کی ساری توجہ، اعتماد اور بھروسہ اسی دنیا پر ہے۔ یہ لوگ اپنی ناپسندیدہ چیز یعنی موت کا کیسے مقابلہ کریں گے جو انہیں محبوب چیزوں سے، پسندیدہ چیزوں سے جدا کر دے گی اور جس کے بارے میں ان کو پہلے ہی سے بتا دیا گیا تھا۔ ہلاک ہو وہ شخص جس کی تمام تر کوششیں حصول دنیا کے لیے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، جس کے اعمال گناہوں پر مشتمل ہیں۔ وہ کل قیامت کے دن اپنے گناہوں سے کیسے رہائی پائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ، تمہارا ظالموں کے گھر سے کیا تعلق؟ تم اپنی توجہ اور تعلق اس دنیا سے جو بہت برا گھر ہے ہٹا لو۔ یہ صرف اسی کے لیے اچھی ہے جو اس میں رہ کر اپنے خالق کو راضی کر لیتا ہے۔ اے موسیٰ، میں ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاؤں گا۔ مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین بھیجا۔ وہ وہاں سے مال و دولت لے کر آئے۔ جب انصار کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سب صبح کی نماز میں حاضر ہوئے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو حضور نے مسکرا کر فرمایا، شاید تمہیں ابو عبیدہ کے مال لے کر آنے کی خبر مل گئی ہے۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں مبارک ہو، رب ذوالجلال کی قسم، مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ یعنی محتاجی کا خوف نہیں ہے، بلکہ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب تم پر پہلی امتوں کی طرح دنیا فراخ ہو جائے گی، دنیا کشادہ کر دی جائے گی اور تم اس میں پہلی امتوں کی طرح مشغول ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اکثر اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں جب اللہ تبارک و تعالی تم پر یہ دنیا اپنی تمام تر فتنہ سامانیوں کے ساتھ فراخ کر دے گا، یعنی یہ دنیا اونڈیل دی جائے گی، دنیا کشادہ کر دی جائے گی، دولت آ جائے گی، خزانے مل جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت ایمان بچانا اور غفلت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ فرمان نبوی ہے، اپنے دلوں کو دنیا کی یاد میں نہ لگاؤ۔ آپ نے دنیا کی یاد سے منع کر دیا ہے، جائے کہ انسان اپنی تمام تر توجہ اسی پر مرکوز کر دے۔
حضرت عمار بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جس کے مکین رہنے والے مختلف اطراف اور راستوں پر مردہ پڑے ہوئے تھے، کناروں پر اور راستوں پر مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہیں، ورنہ انہیں ضرور دفن کیا جاتا۔ حواریوں نے عرض کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے حالات کا پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تو رب ذوالجلال نے فرمایا جب رات آ جائے تو ان سے پوچھنا، یہ اپنی ہلاکت کا سبب خود ہی بتائیں گے۔ جب رات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بستی والو، ایک آواز آئی لبیک یا روح اللہ۔ آپ نے پوچھا تمہاری یہ حالت کیوں ہے اور اس عذاب کے نزول کا باعث کیا ہے؟ جواب آیا ہم نے عافیت کی زندگی گزاری، آرام والی زندگی گزاری اور جہنم کے مستحق قرار پائے، اس لیے کہ ہم دنیا سے محبت رکھتے تھے اور گنہگاروں کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا تمہیں دنیا سے کیسی محبت تھی؟ جواب آیا جیسے ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے۔ جب ہمارے پاس دنیا آ جاتی تو ہم نہایت مسرور ہوتے، خوش ہوتے، اور جب دنیا چلی جاتی تو ہم نہایت غمگین ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ صرف تو ہی جواب دے رہا ہے اور تیرے باقی ساتھی خاموش ہیں؟ جواب ملا طاقتور پرہیبت فرشتوں نے ان کو آگ کی لگامیں ڈالی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو کیسے جواب دے رہا ہے؟ جواب ملا میں ان میں رہتا ضرور تھا مگر ان جیسی بدعمالیاں نہیں کرتا تھا۔ جب عذاب الہی آیا تو میں اس کی لپیٹ میں آ گیا، یعنی مجھ پر بھی وہ عذاب آ گیا۔ اب میں جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوا ہوں، کیا خبر اس سے نجات پاتا ہوں یا اس میں گر جاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو فرمایا کہ نمک سے جو کی روٹی کھانا، پھٹا پرانا کپڑا پہننا اور کوڑے کے ڈھیر پر سو جانا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت عمدہ ہے، یعنی سادگی والی زندگی گزارنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظما نامی اونٹنی تھی جو تیز رفتاری میں سب سے عمدہ تھی۔ ایک دفعہ ایک بدوی کی اونٹنی اس سے آگے نکل گئی جس کی وجہ سے صحابہ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ قانون قدرت ہے کہ ہر کمال کو زوال نصیب ہوتا ہے، یعنی جو چیز ترقی کرتی ہے، جو اوپر جاتی ہے، اس کو ایک نہ ایک دن نیچے آنا ہے۔ تو یہی حال ہے دنیا کا، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، دنیا فنا ہو جانے والی ہے، اس میں دل نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو سمندر کی لہروں پر عمارت بنائے؟ یہ دنیا اسی طرح ہے، تم اسے جائے قرار نہ بناؤ۔ سمندر کی لہروں پر عمارت بنانا ممکن نہیں ہے، اسی طرح دنیا میں عمارت بنانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ عمارتیں یہیں رہ جائیں گی، یہ بلڈنگیں، یہ مکانات، یہ گھر سب یہیں رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ ہمیں ایک ایسی چیز بتائیے جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب بنا لے۔ فرمایا تم دنیا سے عداوت رکھو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں محبوب رکھے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے لوگو جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو آبادی چھوڑ کر ویران ٹیلوں کی طرف نکل جاتے اور اپنے کو ریاضت میں مشغول کرتے، یعنی خوب زیادہ عبادت کرتے، گریہ اوزاری کرتے اور ضروری سامان کے علاوہ تمام مال و متاع کو، ساز و سامان کو چھوڑ دیتے، لیکن دنیا تمہارے اعمال کی مالک بن گئی ہے اور دنیا کی امیدوں نے تمہارے دل سے آخرت کی یاد مٹا کر رکھ دی ہے اور تم اس کے لیے جاہلوں کی طرح سرگرداں ہو، ادھر ادھر گھوم رہے ہو دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ تم میں سے بعض لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں،
جو اپنی خواہشات میں اندھے بن کر انجام کی بھی فکر نہیں کرتے۔ تم سب دینی بھائی ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے اور نہ ہی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو۔ تمہارے خبث باطن نے، اندرونی ناپاکی نے تمہارے راستے جدا کر دیے ہیں۔ اگر تم صراط مستقیم پر چلتے تو ضرور باہم محبت کرتے۔ تم دنیاوی امور میں تو باہم مشورہ کرتے ہو مگر آخرت کے امور میں مشورہ نہیں کرتے، اور تم اس ذات سے محبت نہیں رکھتے جو تمہیں محبوب رکھتا ہے اور تمہیں آخرت کی بھلائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کمزور پڑ چکا ہے۔ اگر تم آخرت کی بھلائی اور برائی پر یقین رکھتے جیسے دنیا کی اونچ نیچ پر یقین رکھتے ہو تو تم دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے، کیونکہ آخرت تمہارے اعمال کی مالک ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ ہم پر دنیا کی محبت غالب ہے تو یہ تمہارا عذر بیکار ہے، یہ تمہارا عذر لنگ ہے، کیونکہ تم مقررہ میعاد پر آنے والی آخرت پر اس دنیا کو ترجیح دے رہے ہو اور اپنے جسم کو ان کاموں سے دکھ درد جھیلنے پر مجبور کر رہے ہو جنہیں تم کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ تم بڑے ناہنجار ہو، جاہل ہو، تم ایمان کی حقیقت کو پہچانتے ہی نہیں۔ اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید میں شک ہے تو ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری ایسے نور کی طرف رہنمائی کریں گے جس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ بخدا تم کم عقلی کا بہانہ بنا کر جان نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ دنیاوی امور میں تو تم صائب الرائے ہو، صحیح مشورہ دینے والے ہو اور انہیں بخوبی سر انجام دے رہے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم معمولی سی دنیا پر خوش ہو جاتے ہو اور معمولی سے دنیاوی نقصان پر انتہائی رنجیدہ ہو جاتے ہو۔ تمہارے چہرے اور زبانیں دکھ کی مظہر ہیں، یعنی تمہارے چہروں اور زبانوں سے دکھ کا اظہار ہوتا ہے اور تم اسے مصیبت کہتے ہو، اور تم دنیا پر گناہوں سے آلودہ زندگی بسر کرتے ہو اور دین کے اکثر احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہو، اور اس سے نہ تمہارے چہروں پر شکن آتی ہے اور نہ ہی تمہاری حالت میں کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بری ہو، تم باہم محبت رکھتے ہو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بہت برا سمجھتے ہو۔ تم خائن بن گئے، خیانت کرنے والے بن گئے اور امیدوں کے پیچھے دوڑنے لگ گئے اور موت کا انتظار ختم کر دیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں وہ مجھے تم سے علیحدگی بخشے، الگ کر دے اور مجھے اپنے محبوب کی خدمت میں پہنچا دے۔ اگر تم میں نیک بننے کی تڑپ ہے تو میں تمہیں بہت کچھ بتا چکا۔ اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کا سوال کرو، بہت آسانی سے پالو گے۔ میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، اپنے مددگاروں سے فرمایا، جس طرح دنیا دار کی چاہت میں معمولی سے دین پر راضی ہے تو تم بھی دین کی سلامتی کے لیے معمولی سی دنیا پر راضی ہو جاؤ۔ اسی موضوع پر کسی شاعر نے کہا ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ تھوڑے سے دین پر راضی ہو گئے مگر تھوڑی سی دنیا پر راضی نہیں ہوئے۔ جس طرح دنیا دار دنیا کے بدلے دین سے بے نیاز ہو گئے ہیں، تو بھی دین کے بدلے دنیا سے بے نیاز ہو جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے دنیا کو سونے چاندی کے لیے طلب کرنے والے، ترک دنیا بہت عمدہ چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم پر دنیا آئے گی اور تمہارے ایمان کو ایسے کھا جائے گی جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ دنیا کی محبت میں مشغول نہ ہونا، میری بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
ایک روتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرے. جب آپ واپس ہوئے تو وہ شخص ویسے ہی رو رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، تیرا بندہ تیرے خوف سے رو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، اگر آنسو کے راستے اس کا دماغ باہر نکل آئے اور اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ ٹوٹ جائیں تب بھی میں اسے نہیں بخشوں گا، کیونکہ یہ دنیا سے محبت رکھتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس شخص میں 6 عادتیں پائی جاتی ہیں وہ نار جہنم سے دور اور جنت کا مطلوب ہے، یعنی جنت اسے طلب کرتی ہے. وہ 6 باتیں یہ ہیں: اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کی، شیطان کو پہچان کر اس کی مخالفت کی، حق کو پہچان کر اس کی اتباع اور پیروی کی، باطل کو پہچان کر اس سے اجتناب کیا، دور رہا، دنیا کو پہچان کر اسے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور آخرت کو پہچان کر اس کا طلبگار رہا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر رحم فرمایا جن کے پاس دنیا امانت کے طور پر آئی اور انہوں نے اسے خیانت کے بغیر لوٹا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں بہت سبک بار روانہ ہوئے، یعنی بالکل ہلکے، کوئی بوجھ نہیں، گناہوں کا بوجھ نہیں. اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. مزید فرمایا، جو تجھے دین کی طرف رغبت دلائے اسے قبول کر لے، اور جو تجھے دنیا کی طرف رغبت دلائے اسے اس کے گلے میں ڈال دے، یعنی قبول نہ کر. حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ یہ دنیا بہت گہرا سمندر ہے، اس میں بہت لوگ غرق ہو گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں. اس سے گزرنے کے لیے خوف خدا کی کشتی بنا جس میں بھراؤ ایمان خدا بندی کا ہو، اور اسے توکل کے راستوں پر چلا تاکہ نجات پا جائے، ورنہ نجات کی کوئی صورت نہیں ہے. حضرت فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، میں اس ارشاد ربانی، بلا شبہ ہم نے زمین کی چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنا دیا ہے تاکہ آزمائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، اور ہم ان چیزوں کو بنجر، ناقابل زراعت بنانے والے ہیں. اس ارشاد میں بہت غور و فکر کرتا ہوں. ایک حکیم کا قول ہے کہ تجھے دنیا میں جو کچھ ملا ہے تجھ سے پہلے بھی کچھ لوگ اس کے مالک بنے تھے، اور تیرے بعد بھی اور لوگ اس کے مالک بنیں گے. تیرے لیے دنیا میں صبح و شام کی روٹی ہے، اس روٹی کے لیے خود کو ہلاکت میں نہ ڈال. دنیا سے روزہ رکھ اور آخرت پر افطار کر. دنیا کا مال خواہشات ہیں اور ان کا منافع نار جہنم ہے. کسی راہب سے، کسی پادری سے زمانے کے بارے میں پوچھا گیا. اس نے جواب دیا، یہ جسموں کو پرانا کرتا ہے، امیدیں بڑھاتا ہے، موت کو قریب کرتا ہے اور آرزوؤں کو دور کر دیتا ہے. دنیا والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جس نے دنیا کو پا لیا وہ دکھ میں مبتلا ہوا، اور جس نے اسے نہ پایا وہ مصیبت میں گھر گیا. اسی لیے کہا گیا ہے، جو دنیا میں عیش و عشرت کے سبب اس کی تعریف کرتا ہے، مجھے زندگی کی قسم عن قریب وہ اسے برا بھلا کہے گا. جب دنیا چلی جاتی ہے تو حسرت چھوڑ جاتی ہے، اور جب آتی ہے تو بہت سے غم ساتھ لے کر آتی ہے. ایک دانا، ایک عقل مند کا قول ہے، دنیا تھی اور میں نہیں تھا، یہ دنیا رہے گی اور میں نہیں رہوں گا. میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اس کی زندگی قلیل ہے، تھوڑی ہے. اس کی صفا میں کدورت ہے، گدلا پن ہے. اس میں رہنے والے اس کے زائل ہونے، مصیبت کے نازل ہونے اور موت کے آنے سے سخت و خوف زدہ رہتے ہیں. ایک اور دانا کا قول ہے، دنیا انسان کو اس کی منشا کے مطابق نہیں ملتی، یا تو زیادہ ملتی ہے یا پھر کم. حضرت سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، تم دنیا کی نعمتوں کو دیکھو، وہ اپنی برائی کی وجہ سے ہمیشہ نالائقوں کے پاس ہی ہوتی ہے. حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جب کسی طالب دنیا کو دنیا ملتی ہے تو وہ زیادہ کی تمنا کرتا ہے، اور جب کسی طالب آخرت کو آخرت کا اجر ملتا ہے تو وہ زیادہ کی تمنا کرتا ہے. نہ اس کی تمنا ختم ہوتی ہے اور نہ اس کی تمنا ختم ہوتی ہے.
ایک شخص نے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دنیا کی محبت کا شکوہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ تم کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے صرف رزق حلال لے لو اور اسے صحیح مصرف میں صحیح جگہ پر خرچ کرو، اس طرح تم کو دنیا کی محبت کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اور آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ اگر تو نے اپنے نفس کو اس سے لگایا تو یہ تجھے ایسی تکلیف میں ڈال دے گی تو دنیا سے تنگ ہو جائے گا اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ دنیا شیطان کی دکان ہے، اس میں سے کچھ نہ لو، اگر تم نے کچھ لے لیا تو شیطان تلاش کرتا ہوا تم تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ ترک دنیا کے تعلق سے اور دنیا کی برائی کے تعلق سے بہت ہی اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ابھی کچھ اور باتیں اس باب میں، اس چیپٹر میں باقی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔